پارہ نمبر 1 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم رب اپنے کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو یہ اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں ہر ضرورت کی چیز عطا فرماتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے آسمانی کتاب کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اور اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس نے تمہیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ بہت ٹھوس دلیل ہے کہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ کام اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ دلیل سے جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے نہ جھکو، غیروں کی عبادت نہ کرو۔ اسی طریقے سے تم پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہو، پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ جی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض اس زمین کو، فراشن فرش، بچھونا، والسماء اور بنایا اس نے آسمان کو، بناء چھت، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے، ہموار کر دیا، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا۔ وانزل اور اس نے اتارا من السماء خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، ماء پانی، پہلے آسمان سے پانی اتارتا ہے تمہارے لیے، فاخرج پس وہ نکالتا ہے بہی ساتھ اس پانی کے، من الثمرات تمام پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم واسطے تمہارے، آسمان سے پانی اتار کر زمین کو نرم کر کے تمہارے لیے تمام پھلوں کا رزق پیدا کرتا ہے۔ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر ایک درخت کو ایک پھل لگانا چاہے نہیں لگا سکتے۔ بے محا پھل جو ہے لگا ہوتا ہے درختوں کو اللہ کے حکم سے۔ ساری دنیا ایک پھل نہیں پیدا کر سکتی۔ اس لیے اللہ دلائل دے رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر اس زمین سے جو ہے تمام پھلوں کا رزق تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور پھر چکنا بھی صرف اللہ کے سامنے چاہیے۔ فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے انداز شریک، اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے حصے دار نہ بناؤ، اللہ کی عبادت میں، اس اختیارات میں، اس کے حکموں میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ نہ کوئی اس کے ذات میں شریک ہے، نہ اس کے حکمرانی نے، نہ اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے تم کسی کو مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور مخلوق شریک جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی مرضی سے، وہ اللہ کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حصے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کی برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو، اس بات کو تم جانتے ہو کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور مخلوق اللہ کے برابر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے۔ انسان جو ہے آتے ہیں دنیا میں، پیغمبر بھی، چھوٹے بڑے بھی آتے ہیں، موت ان کو اگلے جہان پہنچا دیتی ہے۔ آج تک اللہ تعالیٰ کو تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔
کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس کو وہ فنا کرنے والا ہے، اور باقی رہے گی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب بیچ کسی بھی شک کے، مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے، علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، یہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے آسمان سے، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس نے خود بنا لیا ہے جیسے مکہ والے کہتے تھے، تو فرمایا کہ فاتو، پس آؤ پھر، بے صورت انسان کسی صورت کے میں مثل اس کے برابر، پھر قرآن کی کسی بھی صورت کے برابر کوئی صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان سے نہیں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو تم بھی عربی زبان کہ مادری زبان تمہاری عربی ہے اور نبی علیہ السلام والی زبان ہے تمہاری، پھر تم کوئی ایک ہی چھوٹی صورت ہے اس کے برابر بنا کر دکھا دو تو ہم مان جائیں گے کہ تم جو ہے صحیح کہتے ہو۔ وَدُعُوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، گواہوں کو یا مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس ایک صورت، کوئی ایک صورت بنانے میں اپنے مددگار بھی بلا لو تو تمہاری مدد کریں صورت بنانے میں۔ ان کنتم صادقین، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کی کسی چھوٹی صورت جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اپنے مددگاروں کو کسی کے ساتھ ملا کر، تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو۔ فَإِن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کوئی صورت قرآن پاک کے برابر کسی صورت کو بنانے کا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، اگر اس وقت نہ کیا، قیامت تک لگے رہو، تم یہ کام کر ہی نہیں سکو گے کہ اللہ کے قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جو اس خاص آگ سے، التی، وہ آگ، وقودھا، ایندھن ہے جس کے، الناس، خاص لوگ، نافرمان، باغی، سرکش، نہ ماننے والے، والحجارۃ، اور خاص پتھر، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے تمام انکار کرنے والوں، جو اللہ کے حکموں اور فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی نصیحتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ جہنم کی آگ ان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وبشر، خوشخبری دیجیے اے نبی سے، اللہ زندہ ان لوگوں کو، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، جو ایمان لانے کے بعد حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا ہے، ان کو خوشخبری دے دیے کہ ان لہم، کے بے شک واسطے ان کے جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، و خاص نہریں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دودھ، شہد کی اور خاص چشموں کے ذائقے دار پانیوں کی نہریں چلتی ہوں گی۔ کلما، جب کئی روزے کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزق، جب جنتیوں کو جو ہے جنت کے پھل دیے جائیں گے تو قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ تو الذی، وہی ہے، رزقنا، جو رزق دیے گئے تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے، کیونکہ جو ہے وہ جنتیوں کو جب پھل ملیں گے تو وہ کہیں گے، یا اللہ، یہ تو وہ دنیا والے پھل ہیں جو ہم کھاتے تھے۔ وَأُوتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، بہی، ساتھ ان پھلوں کے، متشابہہ، ملتے جلتے، باہر سے شکل و صورت جو ہے ان کی جنت کے پھلوں کی وہ دنیا کے پھلوں کے برابر ہوگی، ان سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن ان کی تاثیر جو ہے وہ بہت مختلف ہوگی۔ دنیا کے پھل بندہ کھا کر بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیشاب پکانے کی حالت ہوتی ہے، لیکن جنت میں نہ کوئی پیٹ درد، نہ کوئی سر درد، جو مرضی کھاؤ، نہ پیشاب نہ پخانہ، کھاتے جو پتہ نہیں کدھر گیا، نہ پیشاب نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، ازواج، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، جنتیوں کو پاکیزہ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ماہانہ تکلیف یا کوئی اور تکلیف جو ہے وہ ہوں گی، پاک صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ بیچ ان جنتوں کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں جھجکتا، این یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما، جو، بعوضۃ، مچھر کی ہو،
فما فوقہا پس جو اوپر اس مچھر کے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جس کی یہ ساری مخلوق ہے وہ اگر مچھر جیسی چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرے تو اللہ کے ہاں وہ مچھر جو ہے بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے ہاں جس پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مچھر سے ڈینگی بخار نے کتنی دنیا تباہ کی ہے، کتنے بندے ہلاک کیے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اس کا جو اثر ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے اس اثر کو دیکھنا ہے کہ یہ پھر کتنے جو ہے وہ اس کے اثرات ہلاک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ 17واں پارہ ہے، فرمایا ان یسلبہم الذباب شیئا، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی ذرہ چھین کر لے جائے لا یستنقذوہ منہ، وہ ذرہ جو ہے وہ اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب، غیر اللہ سے مانگنے والے بھی کمزور ہیں، والمطلوب، اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی مطلوب ہے۔ تو رب العالمین تو بات قرآن پاک میں کی ہے کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو مچھر جو ہے مکھی سے بھی چھوٹا ہے۔ تو فرمایا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، اگر اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال بیان کر دے اس کے لیے کوئی جھجک والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مچھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ مچھر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے خلاف استعمال کرے وہ انسان کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ڈینگی بخار اس کے کاٹنے سے جو ہے کتنی موتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو یہ مچھر جو ہے انسان اشرف المخلوقات کے مقابلے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو استعمال کرے تو انسان کا یہ باغی ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اس کے ڈنگنے سے، اس کے زہر سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس جانتے أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال مچھر کی حقیقی سچ ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ مچھر جو ہے جسم کے لحاظ سے چھوٹی مخلوق ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سے جو مرضی کام لے لے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور سو وہ لوگ کافر جو کافر بھی فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں ماذا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا، ساتھ اس کے مسئلہ اپنے مثال بیان کرنے کا۔ کافر کہتے ہیں اللہ اتنا عظیم ہے، بڑا وسیع ذات ہے اس کی، لیکن باتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق کی کرتا ہے۔ یہ اللہ کو جو ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ چھوٹی مخلوق جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے انسان کو جو ہے قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ تو مچھر جو ہے جو فوقہ ہا کہا ہے کہ مچھر سے بڑی یا مچھر سے چھوٹی مخلوق جو ہے اس کی بھی، مچھر سے چھوٹی مخلوق جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرے تو اس کے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ کرونا جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے، میڈیا پر کہا گیا کہ یہ نظر نہیں آتا، تو یہ مچھر سے بھی باریک مخلوق ہے۔ کافر جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بھینس بڑی ہے، عقل بڑی نہیں ہے، وہ ظاہری جسم کو دیکھتے ہیں، تو جسم مچھر کا جسم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کی بیان کرتے ہیں جو ہے اس کا بیان کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ کافروں کا نظریہ۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے، اس کی مخلوق جو ہے یہ انسان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی کوئی بھی مخلوق جو دیکھ لو، یہ کرونا نے دیکھ لو کتنے انسان، کتنے ڈاکٹر جو ہے ہلاک کیے ہیں، ساری دنیا کو اس نے جو ہے تڑپا کے رکھ دیا ہے، ساری دنیا کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ ساری دنیا میں یہ کرونا جو ہے ذرا باریک مچھر سے بھی کہیں زیادہ باریک جو جرثومے ہیں، انہوں نے ساری دنیا کو کس طرح سے پریشان کیا۔ اس لیے اللہ کی کوئی مخلوق بھی چھوٹی نہیں ہے، اس کے اندر جو طاقت و قوت ہے، صلاحیت جو بھر دی ہے اللہ تعالیٰ نے،
وہ انسانوں سے، انسان اس کے سامنے بے بس ہیں، بے اختیار ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں، علاج کرنے والے جو ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جو اس کرونا کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی بھی مخلوق کو جو ہے، اللہ کو کی مخلوق کو، اس کو جو ہے جو ہے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق بہت بڑی ہے، بہت طاقتور ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے، جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہے، یہ دیکھیے یہ کینسر کے جراثیم ہیں جو نظر آتے ہیں خوردبین سے، تو جس انسان کو لگ جاتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ باریک ترین مخلوق جو ہے، اگر وہ بھی اللہ کے حکم سے انسان کی باغی ہو جائے تو انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو ضد وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ گمراہ کرتا نہیں ہے، اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اس کی باتوں کو نہیں مانتا اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ نولہ ما تولى، انسان جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، گمراہ نہیں کرتا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ محکم آیات ہیں اس قرآن پاک کی، جن کا ترجمہ جو ہے جو پورے قرآن کی متشابہ آیات کے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ جب وہ سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نہیں مانتے بعد، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کی بغاوت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، گمراہ کرنا یہ اللہ کی خصلت نہیں ہے، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ شیطان نے دعویٰ کیا، قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں اس آدم کی اولاد کو جو ہے گمراہ کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ، میں اس کی اولاد کو قابو میں کروں گا، اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ یہ دعوے شیطان کے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اس کی بات نہیں مانتا، ہدایت کی بات کی نہیں مانتا، پھر اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ہدایت کا انکار کرتا ہے پھر اس کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ جو زندہ بہی وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے ساتھ اس کے کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ ان مثالوں سے، یہ اس قرآن کی باتوں سے بہت سے لوگ جو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ رہنے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي، وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس قرآن کے یا اس مثال کے کثیراً بہت سے لوگوں کو۔ جو کافر ہیں ان کے تو دماغی جو ہے نا وہ زیرو ہیں، وہ تو جب اللہ کے انکاری ہو گئے تو وہ اللہ کی مخلوق کی اصلیت یا اس کی طاقت قوت کا ادراک تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھے گا تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی کس مخلوق میں کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جو ہے ہی کافر اس کو بات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا کہ جو ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے اکثریت کو۔ وَيَهْدِي، ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس قرآن کے کثیرہ بہت سے لوگوں کو۔ جو اللہ کے قرآن کی باتیں نہیں مانتے ان کو ان کے حال پہ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو مان لیتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، توفیق دیتا ہے پھر ہدایت کی۔ وَمَا يَضِلُّ، اور نہیں وہ گمراہ چھوڑتا بہی ساتھ اس کے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمانوں کو۔ جو پہلے ہی نافرمان ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے گمراہ۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت والوں کو گمراہ کرتا ہے، استغفر اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پہلے ہی الفاسق نافرمان ہیں، جنہوں نے نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کا فرمان نہیں مانا، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ۔ جو مان لیتے ہیں ان کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو جو نہیں مانتا ان کو ان کے جو نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دینا وہ لوگ فاسق نافرمان کون ہیں؟ وہ لوگ یعنی کو جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پیچھے اس کے پختہ کرنے کے، پکا کرنے۔ وہ عہد جو ہے دو قسم کا ہے،
ایک تو اس جہان سے پہلے جو روحوں کا جہان ہے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، ان سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ایک تو عہد یہ ہو گیا۔ ایک دنیا میں آ کر اس عہد کی تجدید کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اور یہ عہد جو ہے دنیا کا، جس کا انسان جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ عالم ارواح کے اندر، روحوں کے جہان کے اندر تو اس نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں ہے، تو ہی رب ہے۔ لیکن جب دنیا میں آیا ہے، اب اس کا ماحول جو ہے اس کے ماں باپ نے خراب کر دیا۔ تو حدیث میں ہے کہ ماں باپ ہیں، جو ہر بچہ پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں، اس کو یہودی عیسائی نصرانی بناتے ہیں، آتش پرست بناتے ہیں۔ آگے اس کی تربیت کو کرنے والوں کا قصور ہے کہ اس کو وہ جو اسلام چھڑا کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ماں باپ جو ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس نے جو ہے اس کو توڑ دیا، پھر کافروں کے پیچھے لگ گئے، منافق بن گئے، مشرک بن گئے، تو یہ اللہ کا عہد توڑا۔ فرمایا فاسق وہ ہیں، نافرمان وہ ہیں جنہوں نے الذین ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پیچھے اس کے پختہ کرنے کے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں، منافقت کی طرف جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ اس کے، این یوصل، یہ کہ ملایا جائے، جو خونی رشتے جو ہیں، جو اسلامی بھائی چارے کے رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کو توڑتے ہیں، وہ ان کو رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے اندر نفرتیں، جدائیاں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہیں شیطان، گمراہ لوگ۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد مچاتے ہیں، فی الارض، بھی زمین کے۔ جو اللہ کی نافرمانی پہ آ جاتا ہے، جو اللہ رب کا نافرمان ہو جاتا ہے، رب سے عہد توڑ دیتا ہے، پھر وہ اکیلا گمراہ نہیں رہتا، پھر وہ ساری دنیا کو گمراہ کرتا ہے، پھر اللہ کی زمین پر فساد مچاتا ہے تاکہ اور لوگ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں۔ اولئک، یہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم مردہ، تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے؟ تم اپنی ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے زندہ کیا تم کو۔ اس کے بعد جب بچے تھے ماں کی پیٹ میں مردہ تھے پہلے، پھر اس کے اندر جو ہے روح پھونکی، زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، زندہ ہو کر دنیا میں آ گئے، دنیا میں جتنی زندگی تھی گزاری، پھر اس کے بعد یمیتکم، وہ مارے گا تم کو۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا۔ قبروں میں جسم مٹی ہو جائیں گے، ریزے ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا جسموں کا، پھر وہ دوبارہ کن کہہ کر زندہ کر لے گا۔ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے، ساری کائنات اس نے کن کہہ کر پیدا کی ہے، اور کن کہے گا، سب قبروں میں پیدا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اس اللہ ہی کی تم لوٹائے جاؤ گے، تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ زندگی خرمستیوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بدماشیوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی لوٹ مار کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے لیے نہیں ہے، کہ یہ زندگی کافروں کی غلامی کے لیے نہیں ہے، کہ کافروں کے فتنے جو ہے، نظام جو ہے، ان کو اللہ کی ضمیر مخلوق پر مسلط کر کیا جائے۔ یہ زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ زندگی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے، اللہ فرماتے ہیں، میں نے جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی اگر اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلے جائیں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نیت سے، اس ارادے سے اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو اس کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو نیت ہے، اس نے نیت کی ہے، حالانکہ اس کی دنیاوی لحاظ سے بھی ذمہ داری ہے، خاندان کی طرف یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کو کما کر کھلائے، لیکن اس نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ان پہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے حلال روزی کما کر، تو اس کی ساری کمائی جو ہے اس کی صدقہ لکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ نیک اولاد جو ہے جو والدین اپنی اولادوں کو نیکی پر چلاتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، اللہ کا دین سکھاتے ہیں، وہ اولاد جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جتنی نیکیاں کریں گی والدین کی روح کو پہنچے گا ثواب اس کو۔ تو فرمایا کہ تمہیں اللہ کے حضور لوٹنا ہے، جانا ہے، تمہیں جو ہے اللہ کو حساب دینا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ والذی وہ ذات ہے خلق کا جس نے پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما جو کچھ بھی فی الارض بھی زمین کے، زمین کی ہر چیز ہے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے۔ جمیعاً سب کا سب، زمین میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا وہ سارے کا سارا وہ جو ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کی، فسواہن بس اس نے جو ہے برابر کر دیا ان کو آسمانوں کو، سبع سماوات 7 آسمانوں میں۔ زمین اور اس کی مخلوق بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان بنا دیے۔ وہ اللہ بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے وہ جاننے والا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا زمینوں میں، آسمانوں میں، وہ اپنی مخلوق کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا کھاتی ہے، کیسے رہتی ہے، کب مرنا ہے، کب جینا ہے، سب کا اس کو علم ہے۔ وہ اس کا علم بہت وسیع ہے۔ ترجمہ دوبارہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس جملے کے تحت اگر انسان سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ مجھے بولنے والی زبان کس نے دی ہے، میرے سوچنے والا دماغ کس نے مجھے بنا کر دی ہے، میری آنکھیں کس نے بنائی ہیں، میرے کان، میرے ہاتھ پاؤں کس نے بنائے ہیں۔ اگر انسان اتنا سوچنا شروع کر دے تو وہ یقیناً اپنے رب کو جو ہے پہچان لے گا کہ میرا رب ہی مجھے سب کچھ دینے والا ہے۔ لیکن یہ عقل کو ٹھپ کے بیٹھا ہے اور نہیں سمجھتا، نہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، جاہل ہے، جاہل رہنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی جاہل بنا رہا ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تم اپنے رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، جب اس کی عبادت کرو گے، اس کے سامنے جھکو گے، اس کے حکم مانو گے، تو پھر تم جو ہے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، جن کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے۔ الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض اس زمین کو، فراشن فرش بچھی ہوئی، والسماء اور بنایا اس نے السماء آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اس نے اتارا من السماء خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، ماءً پانی، یہ بارش جو ہے پہلے آسمان سے برستی ہے۔ فاخرج پس اس نے نکالا بہی ساتھ اس پانی کے، من الثمرات تمام پھلوں کو، رزقاً رزق کے طور پر، لکم واسطے تمہارے۔ رزق کیا چیز ہے؟ ہر ضرورت کی چیز ہے وہ رزق ہے۔ رزق کے اندر ہر ضرورت کی چیز ہے وہ آ جاتی ہے، وہ ہے اس کا رزق۔ فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی اندازاً شریک، اللہ کے شریک نہ بناؤ، حصے دار نہ بناؤ۔ اس نے اکیلے نے آسمان و زمین پیدا کی ہے، اس اکیلے نے جو ہے تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، اکیلے نے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس اکیلے نے ہی جو ہے آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے اور پھل اگاتا ہے ہر قسم کے، وہ اکیلا یہ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے ان کاموں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو، تم ان باتوں کو جانتے ہو کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، مٹی سے ہر روزی جو ہے، ہر نعمت جو ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی نے بولنے والی زبان دی ہے، اللہ ہی نے سوچنے والا دل دیا ہے، اللہ ہی نے کان دی ہے، اللہ ہی نے سارے اعضاء دیے۔ جب تم کو پتہ ہے کہ یہ نعمتیں کوئی اور نہیں دے سکتا، تو پھر تم اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو لوگوں کو؟ دلیل سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب بیچ کسی بھی شک کے، مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ہم نے قرآن پاک اتارا ہے، اگر اس کے آسمانی قرآن یا آسمانی کتاب ہونے پر تمہیں شک ہے، جیسا مکہ والے کہتے تھے کہ اس نے خود ہی قرآن بنا لی ہے،
اگر تمہیں شک ہے کہ یہ آسمان سے نہیں اترا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فاتو بس آؤ بصورت انسان، کسی ایک صورت کے من مثل اس کے برابر، قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے برابر، خود چھوٹی چھوٹی صورت جو ہے اس کے برابر تم جو ہے بنا کر لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اپنے مددگار بھی بلا لو، صورت بنا دو کوئی چھوٹی چھوٹی قرآن جیسی، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ اگر تم نے بنا لی تو پھر ہم تمہارا دعویٰ مان لیں گے کہ یہ قرآن جو ہے نبی علیہ السلام نے بنایا ہے۔ جب تم نے بنا لی ہے تو ٹھیک ہے، پھر قرآن پاک جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے بنایا، تو اگر تم نہیں جاتے ہو بنا کر، پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کیا تم نے یہ کام صورت بنانے کا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جو اس خاص آگ سے، الَّتِی، وہ آگ، وَقُودُہَا، ایندھن ہے جس کا، الناس، و تمام خاص لوگ، نافرمان اور سرکش، اللہ کے باغی، کافر، منافق، والحجارۃ، اور خاص پتھر۔ اگر تم یہ ہے یہ نہیں بناتے ہو تو پھر اللہ کی بات کو جھٹلانا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر یاد رکھ لو کہ یہ پھر ٹھکانہ اس کا، انجام اس کا آگ ہے، جس آگ میں انسان جو ہے، مجرم جو ہے، بطور ایندھن جلیں گے، اور پتھر، خاص قسم کے پتھر جو ہے وہ جلیں گے جو آگ کو بھڑکائیں گے۔ عدت، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے تمام انکار کرنے والوں کے۔ وبشر، اور خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، الصالحات، الف لام لگا ہے، نیک عمل وہ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کہیں، جن کاموں کو نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ نیک، حقیقی نیک عمل ہے، جو آپ نے نہیں کیے وہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتے۔ جو عمل نبی علیہ السلام نے کیے ہیں وہ نیک ہیں۔ مثلا یہ 11ویں شریف ہے، یہ ختم ہے 740 کے، جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، اس لیے نیک ہو ہی نہیں سکتے، ان کا اجر و ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عمل ہم نے نہیں کیا اس اللہ کے دین کے ضمن میں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ جس عمل پر ہمارا طریقہ موجود نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس طرح فرمایا دوسری حدیث ہے کہ جس عمل کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ تو یہ تو واضح حدیثیں ہیں دونوں، کہ نیکی وہ ہے جس کا جو نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا وہ نیکی ہے، جو نہ آپ نے کی نہ کرنے کا حکم دیا وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ جس سے میں یہ ختم کی بات کر رہا ہوں، میں نے کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ختم شتم نہیں دلائے، کوئی 11ویں نہیں ہے، کوئی دیگر رسمیں نہیں ہیں کھانے پینے کی، یہ سب پیٹ کی رسمیں ہیں، سب پیٹ والوں نے بنائی ہیں یہ چیزیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے بالکل یہ چیزیں جاری کی۔ فرمایا کہ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے خاص نیک عمل، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل فرمائے، ان لہم، کے بے شک واسطے ان کے جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، وہ ان کو جنت میں دی جائے گی، جو جنت دی جائے گی جن کے نیچے خاص نہریں جو ہے بہتی ہوں گی، کن کو؟ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ کیا یہ شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے، کیا یہ نیکی ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ ہر امت کے لیے آسمان سے آئین اور قانون آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس آئین اور قانون کو بنا کر بھیجتے تھے کتابی صورت میں، اور یہ کافر جو ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے وہ اسمبلی میں بناتے ہیں، اور کافروں کے آئین کی روح سے اسمبلی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اسلام میں اسمبلی جو ہے سب سے بڑی مردود ہے، شیطان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے آسمانی قانون کے مقابلے میں، آئین کے مقابلے میں اسمبلی میں بنا رہے ہیں۔ جاہل لوگ جو ہیں، کافروں کے جو ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، وہ اسمبلیوں میں جو ہے قانون بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب سے سپر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو یہ غور کرنا چاہیے اعلیٰ کس طرح، کہ یہ اللہ کے آسمانی، جو اس امت کے لیے آسمانی قانون جو نازل ہوا ہے قرآن کی صورت میں، یہ اس کے خلاف بنا رہے ہیں، اس لیے اعلیٰ ہیں۔ یہ کیا اس لیے یہ اعلیٰ ہے یہ کہ یہ اللہ کے خلاف جو ہے، اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا مدینہ کی ریاست میں، آج تک وہ نافذ ہے،
تو کیا یہ ہے جو نبی علیہ السلام کے اللہ کے آئین کے آسمانی آئین کے مقابلے میں اسمبلیوں میں کافروں کے آئین بناتے ہیں، کیا وہ سپر ہو گئے؟ جو ہے اس کو عقل مانتی، یہ تو جہالت کی انتہا ہے، یہ تو رب کی نافرمانی کی بغاوت کی انتہا ہے یہ، کہ اللہ کے آسمانی قانون اور آئین کے مقابلے میں جو اس امت کے لیے اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، اس کے مقابلے میں جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں کی جو ہے اسمبلی میں جو ہے کافروں کا جو ہے فتنہ جو ہے اس کو تیار کرنا، اس کی آگے جو ہے وہ شاخیں تیار کرنا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اسمبلی سپر ہے، تو اسمبلی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسمبلی پر تو جو ہے وہ شیخ رشید نے اور عمران خان نے لعنت بھیجی تھی، اور بالکل 100% بات درست ہے۔ وہ یہ اسمبلی لعنت ملعون ہے، اللہ کے مقابلے میں قانون بنانے والی، اللہ کے آسمانی قانون کے مقابلے میں قانون بنانے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ملعون اسمبلی ہے، یہ لوگ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے کہ انہوں نے اللہ کے آسمانی آئین اور قانون، جس کو نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست میں نافذ کیا محنت کر کے، اور صحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا، یہ تو اس آئین کے خلاف آئین بناتے ہیں، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو تحفظ دے رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر۔ اس سے یہ اسمبلیوں والے تو بالکل ملعون ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا قانون تبدیل ہو گیا۔ اگر انہوں نے شیطانیت اختیار کر لی ہے، بغاوت اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا قانون تبدیل ہو گیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کافروں کا دین جو ہے وہ فتنہ ہے اور اس کا بائیکاٹ کرو، یہ تو بدل سکتا ہی نہیں ہے، نہ بدلا ہے، نہ نبی علیہ السلام نے بدلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی کفر مسلط نہیں کیا، صحابہ کرام نے کوئی کافرانہ نظام مسلط نہیں کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ تو جو اللہ کے نظام کے خلاف جو ہے جو اسمبلیاں بناتے ہیں وہ جو ہے سپر ہو گئی ہیں، یہ تو ان کی جہالت ہے، یہ تو سینہ زوری ہے، یہ لعنت ہے ان پر کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ زمین والوں کے لیے اللہ نے آسمان سے ہدایت اتاری ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے لوٹ مار کے لیے، چوروں ڈاکوؤں کے لیے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، دیگر صورتوں میں ہے کہ جب آدم اور حوا کو آسمان سے جنت سے نیچے اتارا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، تمہارے پاس میری آسمان سے ہدایت اترے گی، جو بھی اس ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اب جو لوگ اس ہدایت کے مقابلے میں کافروں کے فتنے جو ہے مسلط کرتے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، تو نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، وہ تو گمراہ ہیں اور بدبخت ہیں۔ وہ کہ قرآن کے فیصلے تو نہیں چھپائے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تم جو مرضی کرو، تم جو مرضی لعنتیں اکٹھی کرو اسمبلی میں بیٹھ کر دنیا کی خاطر۔ یہ جو ہے گھٹیا لوگ جو ہیں، جو رب کے مقابلے میں جو ہے کفر کے آئین بناتے ہیں، یہ کمینے اور گھٹیا جو ہیں وہ اعلیٰ کس طرح ہو گئے؟ اعلیٰ تو وہ ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کو مانتے ہیں، وہ دنیا میں معزز ہوئے حامل قرآن ہو کر، یہ ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر، یہ قرآن کو صرف ترک نہیں کیا بلکہ قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، کفر کو جو ہے نافذ کر کے، مسلط کر کے، اور کفر کے آئین بنا کر یہ تو بغاوت کر رہے ہیں، یہ تو لعنت اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ تو ذلیل گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے قانون، آسمانی قانون کے مقابلے میں قانون بنانا یہ گھٹیا کمینے لوگوں کا کام ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کا کام نہیں ہے، اور نہ یہ اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بشر الذین، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، ان لہم جنات، ان کے بے شک واسطے ان کے باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا، ان کے نیچے سے الانہار، خاص نہریں، کلما، جب کبھی روزے کو وہ رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً رزق، منہا، ان پھلوں میں سے، من ثمرۃ، جنت میں ان کو جو ہے جب ان پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا،
قالو وہ کہیں گے حاضر الذی یہ وہی ہے رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے بہی ساتھ اس کے متشابہ ملتا جلتا۔ جنت کا رزق جو ہے ظاہری صورت میں ظاہری شکل و شباہت دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور واس ان کے بیچ ان جنتوں کے ازواج بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ جنتی بیچ ان جنتوں کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستی نہیں شرماتا نہیں جھجکتا این یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ جو کسی مچھر کی ہو، فما فوقہ ہو یا جو اس مچھر سے اوپر ہو یا کم تر ہو، اعلیٰ ہو چیز یا مچھر سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی مخلوق کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹی معلوم مخلوق ہے یا بڑی ہے اس کو صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان ساری دنیا مل کر کے جو ہے کسی ایک مچھر جو کیا مچھر کا پر جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے، مچھر تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک ٹانگ یا اس کا جو ہے وہ اس کا پر جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں ہے اس معاملے میں، اس کی ہر مخلوق جو ہے بڑی عظیم ہے، وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ نظر آئے گی کم تر ہے، لیکن وہ بہت عظیم مخلوق ہے اس لحاظ سے کہ انسان کسی مچھر کی جو ہے پر بھی نہیں پیدا کر سکتا بنا سکتا، اس کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتا اگر ٹوٹ جائے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں انہ حق کو کہ بے شک وہ مثال یا قرآن پاک حقیقی سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کافر جو کافر فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا ساتھ اس کے مسئلہ مثال بیان کرنے کا۔ یضل وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، خود ہی گمراہ کرے خود ہی جہنم میں سزا دے، یہ کون سی عقل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ نولہ ما تولی قرآن پاک کی محکم آیت ہے، وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ اس سے دیگر آیتیں جو ہے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ہم ان کو سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں مانتے سرکش رہنا چاہتے ہیں ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جہنمی قیامت کے دن کہیں گے کہ اغویناکم کما غوینا ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ گمراہ وہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہو، اللہ گمراہ نہیں ہے نہ وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ اس نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور لوگوں کی ہدایت کا اجر و ثواب مقرر کیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس نے تو جو ہے قرآن کی ہدایت حاصل کرنے اور لوگوں کو ہدایت دینے والوں کو لیے اجر و ثواب جو ہے ان کو بہتر قرار دیا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے خود ہی گمراہ کریں؟ تو اللہ جو ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے بہی ساتھ قرآن اس کے یا اس مثال کے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ کے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ اور نہیں وہ گمراہ چھوڑتا بہی ساتھ اس کے قرآن کے الا الفاسقین مگر حقیقی نافرمانوں کو۔ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو ان کی نافرمانی اور گمراہی میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، جو نافرمانی نہیں کرتے ان کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو فرمانبردار ہو گئے ان کو یہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے جو ہے وہ فرمانبرداری قبول کر دیا اس نے دھکا دے دیا، اللہ نے اس کو نعوذ باللہ کہ نہیں تو چل گمراہ ہی رہو تم، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو نافرمان ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ ان کو حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دینا یہ فاسق کون ہے، نافرمان کون ہے؟ اللہ دینا وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ ہی بعد اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بہی ساتھ اس کے یوصل یہ کہ ملایا جائے، جن خونی رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ شیطانیاں کر کے، وہ فتنے برپا کر کے، وہ لڑا کر لوگوں کو تو جو ہے وہ رشتے آپس میں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں فساد اور فتنہ برپا کر کے، اور یہ شیطان ہوتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ فساد مچاتے ہیں بیچ زمین کے۔ اولئک یہ لوگ ہم الخاسرون وہی ہیں حقیقی گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون کس طرح تم انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا اور تھے تم مردہ، اپنی ماؤں کے پیٹ میں تم پہلے مردہ تھے،
فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، تمہارے اندر روح پھونکی، جیسا آدم کا ڈھانچہ پہلے بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، زندہ کیا اس کو، اس طرح تم اپنی ماؤں کے پیٹے میں پہلے مردہ، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، روح پھونکتا ہے، پھر تم جو ہے دنیا میں آ جاتے ہو، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اسی کی تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد کن کہے گا، ساری قبر میں جو بھی ہیں سب جو ہے تیار ہو جائیں گے، کن کہنے سے اللہ کے حکم سے قبریں پھٹیں گی اور باہر آ جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اس زندگی کا حساب دینا، کیا کس کام کے لیے بھیجا تھا اور کیا کرتے رہے ہو۔ تمہیں تو جنت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا، تم نے دنیا میں رودہ مچا دیا، فساد برپا کر دیا، تم نے دنیا والوں کو جو ہے ان کو بیچاروں کو پریشان کیا ظلم سے، اپنی زیادتی سے۔ والذی، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، واسطے تمہارے، ماں جو بھی فی الارض، بھی زمین کے ہے، جمیعہ، سب کا سب، یہ ساری مخلوق تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ثم استویٰ، پھر وہ برابر متوجہ ہوا الی السماء، طرف آسمانوں کی، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، ان 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ گرامر جی، یا یو حرف ندا ہے، الناس والفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، یا یو حرف ندا کا منادہ، یا یو ہا کی فعل اپنا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ادعو، اور یہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف دعوا یدعو، پھر یا کی جگہ علامت نارے الف لگ گیا تو یہ ادعو، پھر اللہ تعالیٰ نے آخری واو کی پیش ختم کر کے جزم دی تو ادعو ہو گیا، ادعو، تو یا یو حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، اور الناس جو ہے اس ادعو کا مفعول بن جائے گا۔ اب جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الناس سا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ عبدو فعل امر ہے، واو سے جمع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عبادہ یعبدو، باب ناصر ینصر، یعبدو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت نظر یا کی جگہ الف آ گیا، الف کو پیش دی، کیوں کہ یعبدو فعل مضارع میں درمیان والے حرف با پر پیش ہے، فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش ہو تو الف کو پیش ملتی ہے، فعل مضارع کے لیے جو فعل امر کے لیے جو الف لگایا جاتا ہے اس الف کو پیش ملتی ہے، اور اگر زبر زیر ہو تو دونوں حالتوں میں اس کو زیر ملے گی، تو یہ الف کو پیش مل گئی، آخری حرف دال کو جزم مل گئی، تو یا بدو سے عبد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو عبدو، جمع کے واو نے دال کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو یہ عبدو ہو گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ربا اس میں نقرہ ربن تھا، یہ عبدو فعل امر کا مفعول بنا تو ربن سے ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تھی، ربا مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، عبدو فعل امر کا مفعول، الذی جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ربکم موصوف کی صفت ہے، اس طرح کہ یہ ربا جو ہے اصل میں الربو تھا، جب یہ عبدو فعل امر کا مفعول بنا تو الربو سے الربا ہو گیا، الربا، پھر الربا جو ہے یہ موصوف بن گیا، الذی اس کی صفت بن گئی، موصوف سے مل کر جو ہے الرب الذی، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پھر جب الربا کے بعد کم ضمیر آ گئی اور اس کا جو ہے الربا جو ہے مضاف ہوا، تو جو ہی وہ مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، الربا سے مضاف ہوا تو الف لام ختم ہو گیا، باقی رہ گیا ربا مضاف، اور کم جو ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہ ربا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پہلے الربا موصوف تھا، الذی اس کی صفت تھی، اب ربا جو ہے یہ مضاف ہو گیا کم کے ساتھ، اور مضاف لے دونوں مل کر مرکب بن گیا، مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ موصوف ہے اور الذی اس کی صفت ہے، تو ربکم مضاف مرکب اضافی موصوف، الذی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں عبدو فعل امر کا مفعول،
جملہ بنے گا او بدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربکم الذی موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ خلق کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلق یخلق باب ناصر ینصر۔ خلق کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خلق کا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1۔ اور پھر الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، خلق کا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ من حرف جار ہے قبل اس میں نکرہ غیر منصف، قبلو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، جار مجرور مکپہ جاری، پھر قبلو مضاف ہوا تو اس کو زیر آگے، قبل مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور جملہ بنے گا خلق کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 الذین، اور اپنے متعلق من قبل کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذی آیا تو الذی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لعل حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تتقون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا، یو کے یو، باب ضرب یضربو، پھر واقع یا کے شروع میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف سے داخل کیا تو یہ بن گیا واقع یا سے اے و تا کا یا، اے و تا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے واو کو بھی تا میں بدل دیا جزم والی میں تو اے تا کا یا، پھر دونوں تا جزم والی اور زبر والی جو ہے اکٹھی کر کے شد دی تو اتا کا یا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یتا کے یو، پھر یا کی جگہ علامت اندر تا لگی تو تتا کے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتا کے یو نہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا کو نکال دیا آسانی کے لیے تتقون رہ گئی۔ اب جملہ بنے گا تتقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الذی الفلان سے اسم معرفہ، واحد مذکر غائب کا اسم موصول، جعل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جعل یجعل با فتح یفتح۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الارض الفلان سے اسم معرفہ الارضو تھا، یہ جعل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الارضو سے الارضا۔ فراشن اس میں نکرہ فراشن تھا، یہ جعل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو فراشن سے فراشا۔ اور پھر السماء الفلان سے اسم معرفہ السماء تھا، یہ جعل فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو السماء۔ بناء اس میں نکرہ بناء تھا، جعل فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 4 ہوا تو بناء۔ اب جملہ بنے گا جعل فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نمبر 1 الارض، مفعول نمبر 2 فراشن، مفعول نمبر 3 السماء، اور مفعول نمبر 4 بناء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور یہ فراشن بناء جو ہے یہ مفعولی حال میں حال بھی ہو سکتے ہیں ان کے، تو جملہ فعلیہ خبریہ جب اس کے شروع میں الذی ہے تو الذی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے انزل فعل ماضی معروف ہے، 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نازل، نازل ینزل باب ضرب یضرب، نازل کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازل سے انزل، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے السماء الفلان سے اسم معرفہ السماء تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من السماء جار مجرور مرکب جاری۔ ما ان اس میں نکرہ ما ان تھا، یہ انزل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ما ان سے ما ان۔
اب جملہ بنے گا ان ذرا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من السماء جار مجرور نقب جاری اور اپنے مفعول ما ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارفت ہے اخرج فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف خارجہ خارجہ یخرج باب ناصر ینصر. خارجہ کے شروع میں بابی فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی. خرجہ سے اخرجہ 4 حرفوں کا ماضی معروف اخرجہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. من حرف جار ہے السماوات الثمرات یہ الفلام سے معرفہ ثمرات تو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الثمرات تے جار مجرور مرکبے جاری. رزقن اس میں نکرہ رزقن تھا یہ اخرجہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو رزقن سے رزقن. لا اس میں لے حرف جار تھا اللہ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. اب جملہ بنے گا اخرجہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بہی جار مجرور مرکبے جاری. متعلق نمبر 2 من الثمرات جار مجرور مرکبے جاری. اپنے مفعول رزقن اور اپنے متعلق نمبر 3 لکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارفت ہے لا لائے نہیں ہے تجالو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تجالونا تھا. جعلا یجعلو با فاتح یفتح یا جعلو یا سے فعل مضارع معروف یا کی جگہ لام تے نارے تا لگی تو تجعلو پھر واو نون جمع کرے گا تو تجالونا. تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لا لائے نہیں نے تجالونا کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تجالو رہ گیا. فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. دیر فجار ہے اللہ الفلان سے معرفہ اللہ ہو تھا دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکبے جاری. اندادن اس میں رکرا اندادن تھا لا تجالو فعل نہیں کا مفعول بنا تو اندادن سے اندادن مفعولی حالت میں مفعول بن گیا. اب جملہ بنے گا لا تجالو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق للہ جار مجرور مرکبے جاری اور اپنے مفعول اندادن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا. وارفت انتم جو ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تعلمون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلمون پھر یا لام تے مضارع کی جگہ تا لگی تو تعلمون پھر واو نون جمع کا لگا تو تعلمون. تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وارفت ہے ان حرف شرط ہے کن تم فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے یہ جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے اور تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکبونو باب ناصر ینصر. کاوانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی. کاوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم کون تم. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا. واؤ جاتے ہوئے آپ نے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے دی واؤ نے تو یہ واؤ جو ہے نکل گیا تو کن تم رہ گیا. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. فی حرف جار ہے ریبن اس میں نکرہ ریبن تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی ریبن جار مجرور مرکبے جاری. مما جو ہے یہ 2 لفظ سے من اور ما. من حرف جار ما اس میں موصول من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اکٹھے کر دیے من ما آسانی کے لیے مما.
اب جملہ بنے گا کن تم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ان تم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 فی ہے بن جار مجرور رقبے جاری متعلق نمبر 2 مما جار مجرور رقبے جاری سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ نزلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ جو ہے جب یہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر شد آ گئی، نازلہ سے نزلہ، نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل، نزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف لام پر جزم آ گئی، نزلہ سے نزل، اور نیا فاعل لگ گیا نا، نزلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علی حرف جار عبدن اس میں نکرہ عبد اس میں نکرہ عبدن تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی عبدن جار مجرور مکبے جاری، پھر عبدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عبد مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عبد مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نزلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق علی عبدنا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ائتو فعل امر ہے، واحد واو لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو، پھر مضارع یا آتے یو سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ یا الف لگایا، یا علامت مضارع کی جگہ الف کو زیر، اور آخری حرف یا جو ہے اس کو جزم دے دی تو یا آتے یو سے ائتی ہو گیا، ائتی، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخر سے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو ائتے، پہلے امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو ائتو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے صورت اس میں نکرہ صورتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے صورتن جار مجرور مکبے جاری، من حرف جار مثل اس میں نکرہ مثلن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من مثلن جار مجرور مکبے جاری، پھر مثلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو مثل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مثل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یہ تو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بصورت جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من مثل ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، امر والا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وارثت ہے ادعو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف دعوا یدعو وہ، پھر فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، اور الف کو جو ہے پیش ملی کیونکہ یدعو وہ درمیان والے حرف پر پیش ہے، فعل مضارع میں الف کو پیش مل گئی، ادعو اور واو جو ہے آخری اس کو جزم مل گئی، یدعو وہ سے ادعو وہ ہو گیا، ادعو فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے واو جزم والے واو کو پیش دے دی تو ادعو ہو گیا، ادعو جمع فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادعو میں پیش والے واو کو نکال دیا آسانی کے لیے تو ادعو رہ گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ شہداء اس میں نکرہ شہداء ادعو فعل امر کا مفعول بنا تو شہداء سے شہداء مفعول بن گیا زبر سے، پھر شہداء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، شہداء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ادعو فعل امر کا مفعول،
من حرف جار ہے، دون اس میں لکرا غیر منصرف دونوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دونوں ہی رہا، جار مجرور رقب جاری، پھر دونوں جب اللہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، دونوں سے دون مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، دون مضاف کا مضاف ہدایہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، دون اللہ مضاف مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر رقب جاری۔ اب جملہ بنے گا ادو فعل امر، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول شہداءکم مضاف مضاف رقب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من دون اللہ جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف شرط ہے، کنتم کانا سے فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، آخر میں تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس فعل ناقص کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا اصل ماضی معروف تھا کابانا، کابانا یکبونو باب ناصر ینصر، کابانا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کابانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو نکال دیا آسانی کے لیے، تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو کون تم سے واؤ نکلا تو کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، صادقین پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، اس میں نکرہ اصل میں صادقون تھا، یہ کنتم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں صادقون سے صادقین خبر بن گیا۔ جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی فعل ناقص، اپنے اسم انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنی خبر صادقین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے، ان حرف شرط ہے، لام حرف جاز میں مضارع ہے، تفعلوا تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تفعلون تھا، فعلا یفعلوا باب ناصب فاتحہ یفتح، فعلا یفعلوا یا کی جگہ علامت باعث تا لگی تو تفعلوا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تفعلون، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس لام حرف جاز میں مضارع نے تفعلون کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تفعلوا رہ گیا، لم تفعلوا، اور یہ فعل مضارع جو ہے لم کی وجہ سے ماضی منفی بن گیا، تو لم تفعلوا فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لم تفعلوا فعل ماضی معروف منفی، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ منفی شرطیہ ہو گیا۔ اور لن حرف ناس میں مضارع ہے، حرف نفی ہے، تفعلوا تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع تفعلون تھا، اس کے شروع میں لن حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تفعلون سے لن تفعلوا فعل مضارع معروف منفی۔ تو لن تین حرفوں کا ماضی معروف تھا فعلا یفعلوا، پھر یا کی جگہ علامت نعرہ تا لگی تفعلوا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تفعلون، پھر اس کے شروع میں لن حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لن تفعلوا فعل مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لن تفعلوا فعل مضارع معروف منفی، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارفت ہے، اتقوا فعل امر ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے واقع یا، واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب، واقع یا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رفع داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو بھی تا میں بدل دیا تو ات کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھے کر کے شادے دی تو ات کا یا ہو گیا، ات کا یا فعل ماضی معروف، پھر اسے امر بنایا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر تو ات کا یا سے اتقی فعل امر بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو اتقے رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو اتقو، جمع کے واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتقو فعل امر واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النار الفلام سے اسم معرفہ نارو تھا،
یہ اتقوا فعل امر کا مفعول بنا تو النارا ہو گیا۔ الذی جو ہے الف لام سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا اسم موصول، النارا موصوف، الذی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، اتقوا فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل النار التی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وقود اس میں رکھا وقودن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، وقودن سے وقود مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وقود مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ الناس والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، وعرفت والحجارت والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا وقودھا مضاف مرکب اضافی مبتدا، الناس خبر نمبر 1 والحجارت خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں التی آیا، التی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ عدت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 لفظوں کا ماضی معروف تھا آدادا، آدادا یا آدا دو یا دے دو، پھر آدادا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آدادا، آدادا فعل ماضی معروف، 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف آدادا۔ پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش اور دوسرے حرف کو جو ہے زیر، تو آدادا سے اعدیدا، اعدیدا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے دال کی زیر عین کو دے دی، عین کی جزم پہلے دال کو دے دی تو او اد دا ہو گیا، او اد دا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے دال اور زبر والے دال دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو او اد دا ہو گیا۔ پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا نائب فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو یہ بن گیا او اد دا سے او عدت۔ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ دے حرف جار الکافرین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع، اصل میں الکافرون تھا، یا جب یہ دے حرف جار کا مجہول ہوا تو للکافرین، آخری نون سے پہلے واو جو تھا دے حرف جار کی وجہ سے یا میں بدل گیا تو للکافرین جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا وہ عدت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہیہ ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، للکافرین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے بشر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف باشارہ، باشارہ یا بشارو یا بشیرو یا بشارو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں حرف شین پر شد آ گئی، باشارہ سے بشارہ، 4 حرفوں کا ماضی ہو گیا بشارہ۔ پھر اس سے امر بنایا تو آخری حرف را کو جزم اور آخری سے پہلے شین کو زیر، بشارہ ماضی سے بشر پھر امر ہو گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الذین الفلام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، بشر فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا بشر فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ، اس کے جمع باب افعال کا الف آیا تو آمینہ سے آمنہ، پھر آمنہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لفظ آسان ہو گیا آمنہ، پھر واو جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر سے ایسے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر عامدو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یعملو باب سمع یسمع، عاملہ فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، عاملو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الصالحات الف لام سے اسم معرفہ، الصالحات 2 تھا، عاملو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الصالحات ہو گیا۔
جملہ بنے گا عملوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الصالحات تے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناس پہ اسم ہے، لا اصل میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جنات جنات نے اس میں نکرا جناتن تھا، انا حرف ناصب کا منصوب ہوا تو جناتن سے انا جناتن ہو گیا، ناصب منصوب مرتبہ نصبی۔ اب جملہ بنے گا انا جنات ناصب منصوب مرتبہ نصبی، مبتدا لہم جار مجرور مرتبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تجری تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، جارا یا یجرے یو با ضربا یضربو، یجرے یو یا سے فعل مضارع معروف، یا کی جگہ تا لگی تو تجرے یو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، من حرف جار ہے، تحت اس میں نکرا غیر منصرف، تحت او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من تحت او ہی رہا، پھر تحت او جب مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تحت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا الانہار و الفلان سے سمار پاک میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تجری فعل مضارع معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل الانہار اپنے متعلق من تحتہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں جناتن آیا اس میں نکرا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کلما اس میں ظرف زما ہے، روزے کو فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف، رازا کا یرزق باب ناصر ینصر، رازا کا فعل ماضی معروف جو مجہول بنا تو روزے کا پہلے حرف را کو پیش دوسرے حرف زا کو زیر، تو یہ رازا کا ماضی معروف سے روزے کا فعل ماضی مجہول، پھر واو جمع کا لگا تو روزے کو، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ اپنا، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول کا نائب فاعل۔ من حرف جار ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ من حرف جار ہے، ثمرۃ اس میں نکرا ثمرۃن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ثمرۃ جار مجرور مرتبہ جاری۔ رزقن اس میں نکرا رزقن تھا، یہ روزے کو فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو رزقن سے رزقن۔ جملہ بنے گا روزے کو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 منہا جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 من ثمرۃ جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنے مفعول رزقن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں کلما آیا اس میں ظرف زمان، تو یہ اس میں ظرف زمان کلما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک کعبہ لا تھا، اللہ نے آسانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کالا، پھر واو جمع کا لگا تو کالو۔ حاضر اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، الذی الفلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اسم موصول، حاضر موصوف، الذی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی۔ جس رزقنا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، رازا کا، پھر مجہول بنا تو روزے کا، پہلے حرف کو پیش دوسرے کو زیر، رازا کا ماضی معروف سے روزے کا فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جب اللہ نے نیا نائب فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف جو ہے پر کاف پر جزم آ گئی، روزے کا سے روزق، اور نیا نائب فاعل لگ گیا نا، روزق نا، فعل ماضی مجہول تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ من حرف جار ہے، قبل و اس میں نکرا غیر منصرف،
من حرف جار کا مجرور ہوا تو قبلو ہی رہا، من قبلو جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا رزقنا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قبل و جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں حاضر الذی موصوف سے مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اتو فعل ماضی مجہول ہے، وعرف سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر مجہول بنا تو یہ بن گیا یہ اوتے یا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر ماضی معروف آتا یا، تینوں حرفوں پر زبر، مجہول بنا تو پہلے کو پیش، دوسرے کو زیر اور تیسرے پر زبر، آتا یا سے اوتے یا، پھر مجہول بن گیا اوتے یا، پھر واو جمع کا لگا تو اوتے یو، پھر ماضی مجہول واو لفظ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اوتے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو او تو رہ گیا، واو نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو او تو ہو گیا او تو، پھر ماضی مجہول واو لفظ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اوتو فعل ماضی مجہول بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ متشابہن اس میں نکرہ میم پیشور سے اس میں فاعل متشابہن تھا، یہ اوتو فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو متشابہن سے متشابہن۔ جملہ بنے گا اوتو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول متشابہن مفعول حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فتح لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ازواج میں اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مطہرۃ میم پیش والی سے اس میں مفعول آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ ازواج موصوف مطہرۃ اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، فیہا جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، ازواج مطہرۃ موصوف سے مرکب توصیفی خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعل اسمیہ خبریہ۔ اور فتح ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ خالدون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، فیہا جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، خالدون اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، اللہ مفعول کے آخر میں زبر آ گئی۔ لا حرف نفی ہے، یستحیی یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ہایا یا، ہایا یا یو، با فاتح یفتح، پھر اس کے شخایا یا کے شروع میں الف سین تا تین حرف لگے طلب کے لیے تو یہ بن گیا استحیا یا، ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آگے جوڑنے کے لیے استحیا یا، پھر الف کی جگہ علامت دارے یا لگی تو یستحییو، یستحییو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا پیش والی یا جو ہے اس کو ختم کر کے پہلی یا کو کے نیچے ایک اور زیر دے دی تو دو زیروں سے کھڑی زیر ہوگی تو یستحییو سے یا آخری ختم ہوئی تو یستحیی ہو گیا۔ اور اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یستحیی فعل مضارع معروف منفی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا یستحیی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، یضرب یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ضربا، ضربا یضربو، یہ خود باب ہے، یضربو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے، تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے با کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یضربو سے این یضربا۔ مثلا اس میں نقرہ مثلاً تھا، یضربا فعل ماضی معروف کا فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1 مثلاً، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ یضربا فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ بعوضۃ اس میں نقرہ بعوضۃ تھا، یہ یضربا فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 بنا، تو بعوضۃ سے بعوضۃ۔ اب جملہ بنے گا یضربا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 مثلا، مفعول نمبر 2 ما، مفعول نمبر 3 بعوضۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارغ اتفاق ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فوقا اس میں نکرہ فوقو تھا، تو یہ جو ہے یہ یضربو فعل مضارع کا مفعول بنا، تو فوقا، تو یہ فوقا سے پہلے جو ہے یضربو فعل مضارع آ جائے گا، یضربو مثلاً، تو یہ فوقا جو ہے یہ یضربو فعل مضارع معروف کا مفعول بن جائے گا، فوقا۔ پھر فوقا مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فوقا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یضربا جو ہے این یضربا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ تو اب جملہ بنے گا این یضربا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 مثلاً، مفعول نمبر 1 مفعول نمبر 2 ما، اور مفعول نمبر 3 فوقا ہا مضاف مرکب اضافی، اور مفعول نمبر 4 ما، فا کے ساتھ جو ما ہے یہ چھوڑ گیا میں، یہ مفعول نمبر 4 ہے، تو فعل مضارع اپنے چاروں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارغ اتفاق اما حرف عطف ہے الذی نال فلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، آمینہ یا منو باب سامع یسمع، آمینہ فعل ماضی معروف کے شروع میں باب فعل کا الف لگا، تو یہ آمنا ہو گیا، آمنا 4 حرفوں کا ماضی معروف آمینہ سے آمنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے نون کو، جزم والے حمزہ کو نکال دیا اور پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہوگی تو لفظ آسان ہو گیا آمنا۔ پھر واو جمع کا لگا تو آمنو، پہلے ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے یعلمون، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم باب سامع یسمع، یعلمون پھر واو نون جمع کا لگا تو یعلمون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، الحق الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، من حرف جار ہے، رب اس میں نکرہ رسم میں ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من رب جار مجرور مرکب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی، رب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انہو ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، الحق خبر نمبر 1 من ربہم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور فت ہے اما حرف عطف ہے الذی نال فلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، کافر فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کافرا یکفر باب ناصرا ینصر، کافرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، واو جمع کا لگا تو کافرو جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
جملہ بنے گا کافروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب کہ اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے یقولون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین رفعوں کا ماضی معروف ہے قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصر، یقبلو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یقولو آسان ہو گیا۔ پھر واو نون جمع کا لگا تو یقولون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ماضی اس میں سوالیہ ہے، ارادہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف رعادہ، رعادہ یا رعادو باب فاتحہ یفتح، رعادہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعادہ سے ارعادہ، ارعادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دی، را کی جزم حمزہ کو بھی دی تو یہ ارعادہ بن گیا۔ پھر جزم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے الف میں بدل دیا تو ارعادہ ہو گیا، آسان ارادہ۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، ارادہ پھر ماضی معروف کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، حاضہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ مثلاً اس میں نکرہ مثلاً تھا، یہ ارادہ پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو مثلاً۔ جملہ بنے گا ارادہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق بحاذا جار مجرور رکبے جاری، اور اپنے مفعول مثلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ماضی اس میں سوالیہ ہے تو یہ ماضی اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ یذلو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف زالالا، زالالا یزلیلو باب ضربا یضربو، زالالا یزلیلو، زالالا تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم آ گئی، زالالا سے ازلالا، چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا ازلالا۔ پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یوزلیلو، یوزلیلو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی لام کی زیر زواد کو، زواد کی جزم پہلی لام کی دی تو یہ یوزلو ہو گیا، یوزلو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی لام اور پیش والی لام دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو یوزلو ہو گیا۔ یا سے مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ کثیرن اس نے نکرہ کثیرن تھا، یہ یذلو فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو کثیرن سے کثیرن۔ جملہ بنے گا یذلو فی المضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول کثیرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ یہدی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ہادا یا یہدیو، پھر یہدیو پھر مضارع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیش ختم کر کے یا کی جزم دے دی تو یہدی آسان ہو گیا۔ پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ یہدی پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو کثیرن۔ جملہ بنے گا یہدی پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول کثیرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر معرف نفی ہے، یذلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف زالالا، زالالا یزلیلو، پھر زالالا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا ازلالا، پھر الف کی جگہ لام مضارع یا لگی یوزلیلو، پھر پہلی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی لام کی زیر زواد کو، زواد کی جزم پہلی لام کو تو یہ بن گیا یذللو، پھر جزم والی لام اور پیش والی لام دونوں کٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے شد دے دی تو لفظ آسان ہو گیا یذلو۔ اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما یذلو فی المضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔
اب جملہ بنے گا ما یزدو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، الفاسقین الف لام سے اسم معرفہ الفاسقون تھا، یہ جب یہ مفعول ہوا تو الفاسقون سے الفاسقین۔ اب الا سے پہلے جو ہے یزدو فعل مضارع جو ہے وہ الا کے بعد آ جائے گا، یزدو بہی دونوں لفظ جو ہے الا کے بعد آ جائیں گے، اس کے بعد الفاسقین۔ تو الا کے بعد جملہ بنے گا یزدو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور رقبے جاری اور اپنے مفعول الفاسقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الذین الف لام سے اسم معرفہ ہے، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ہے، ینقضون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ناقضا تین حرفوں کا ماضی معروف، ناقضا ینقضو باب ناصر ینصر، ینقضو کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو ینقضون، یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ عہدہ اس میں نکرہ عہدن تھا، یہ ینقضون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو عہدن سے عہدن دو زبریں آ گئیں، پھر عہدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو عہدہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، عہدہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف لم رکبے اضافی پورا رکبے اضافی مفعولی حالت میں ینقضون فعل مضارع معروف کا مفعول من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ بعد دو تھا غیر منصرف، من حرف جار کا موجود ہوا تو من بعد دو ہی رہا، پھر بعد جب آگے میثاق کو کے ساتھ میثاق کن کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ بعد ہے مضاف میثاق کن، اس میں نکرہ جو ہے میثاق کو مضاف الیہ ہوا، بعد کا تو میثاق کن سے میثاقن، بعد مضاف میثاقن اس کا مضاف الیہ، پھر میثاقن کی ایک زیر ختم ہوئی تو میثاق مضاف ہی ہوا سوا ہے مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، میثاق مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ینقضون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول عہد اللہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اپنے متعلق من بعد میثاق ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے یقطعون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاطع یقطع ما فاتح یقطع فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یقطعون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یقطعون فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یقطعون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ امر فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، امر یامر باب ناصر ینصر، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، امر فعل ماضی معروف کا فاعل، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا امر فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کچھ ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، یو صلا جو ہے یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واصلہ یوصلو واصلہ یوصلو باب ضرب یضرب، یوصلو فعل مضارع معروف تھا مجہول بنا تو علامت نعرے یا پر زبر ختم ہو کر پیش آ گئی، اور درمیان والے حرف سواد کی زیر ختم ہو کر زبر آ گئی، تو یو سے لو مضارع معروف سے یو سالو مضارع مجہول بن گیا، فعل مضارع مجہول، اور اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو یو سالو سے اسے ان نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یو سالو سے این یو سالا، یا سے فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، جملہ بنے گا یو سالا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور پھر مطلب ہے یفسدون جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف فاسدہ یفسد ضرب یضرب۔ فاسدہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف فا پر جزم آ گئی، فاسدہ سے افسدہ، چار حرفوں کا ماضی افسدہ، پھر الف کی جگہ لام تناری یا لگی تو یفسدو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یفسدون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض ہو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو الارض فی الارض جار مجرور رتبے جاری، جملہ بنے گا یفسدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی الارض جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الخاسرون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم، واو نون سے فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، الخاسرون اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اولئک آیا، اولئک اس میں اشارہ مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیفا اس میں سوالیہ ہے، تکفرون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کافارا یکفرو، پھر یا کی علامت انذاری کی جگہ تا علامت انذاری لگی تو تکفرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رتبے جاری، جملہ بنے گا تکفرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق باللہ جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں کیفا اس میں سوالیہ ہے تو کیفا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، اور پھر کنتم فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آخر میں تم کی وجہ سے یہ فعل ناقص ہے، اور تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص انت ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون، اور نیا اسم لگ گیا فعل ناقص کا تم، کون تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر فعل ناقص کا اسم، پھر کون تم نے اللہ تعالیٰ نے ثانی یہ پیدا فرمائی کہ واؤ کو نکال دیا، اور واؤ نے جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرکات کو پیش دی، تو کون تم سے کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، امواتن اس میں نکرہ امواتن تھا، یہ کن تم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں امواتن سے امواتن خبر بن گیا، جملہ بنے گا کن تم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، امواتن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت احیا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ہایا یا یو، پھر ہایا یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو الف کی وجہ سے جو ہے اس کو پہلے حرف ہا کو جزم مل گئی تو یہ بن گیا ہایا یا سے یا فعل ماضی چار حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یا تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کو الف میں بدل دیا تو یا سے یا ہو گیا آسان، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول قوم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ثم حرف عطف ہے، یمیت یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا مایاتا یا ماواتا، دونوں ٹھیک ہے، ماواتا تھا یہ ماواتا، اور اس کے شروع میں علامت نعرہ یا آئی تو
یہ ماوا تا کے شروع میں باب فعال کا الف لایا تو یہ بن گیا ام واتا، ام واتا، 4 حرفوں کا ماضی معروف، ماوا تا 3 کا، ام واتا 4 کا، ماضی کے پہلے حرف الف کی وجہ سے جزم آ گئی، ماوا تا سے ام واتا، پھر الف کی جگہ لام نارے یا لگی تو یم بے تو، یم بے تو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کی زیر میم کو، میم کی جزم واو کو دی تو یہ بن گیا یمیو تو، یمیو تو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو جزم والے کو یا جزم والے میں بدل دیا تو یمی تو ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یمی تو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یمی تو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر بھی اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ثم معرفت ہے یو یہ، یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہایا یا، ہایا یا یو، پھر ہایا یا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، ہایا یا سے آہ یا، آہ یا 4 حرفوں کا ماضی معروف آہ یا، پھر الف کی جگہ علامت نارے یا لگی تو یوہ یہ یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یوہ یہ یو تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یوہ یہ آسان ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یوہ یہ فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یوہ یہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ثم حرف عطف ہے، الیہ حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ترجعون تا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف راجع یرجعو، باب ضربا یضربو، یرجعو، یا علامت نظارے کی جگہ تا لگی تو ترجعو، تا سے پھر مضارع معروف مجہول بنا تو علامت نظارے تا پر جو ہے پیش آ گئی، علامت نظارے تا پر پیش، اور درمیان والے حرف جیم کی زیر ختم کر کے زبر آ گئی تو ترجعو ہو گیا، واو نون جمع کا لگا تو ترجعون، تا سے پھر مضارع مجہول، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، جملہ بنے گا ترجعون پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اسے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الیہ جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ الیہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الذی الف لام سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، ہوا موصوف، الذی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، خلق کا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، خلق یخلق باب ناصر ینصر، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، خلق کا فعل ماضی معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے، الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری، جمیعاً اس میں نکرہ جمیعن تھا، یہ کم کی تاکید بنا تو جمیعاً ہو گیا، اب جملہ بنے گا خلق کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول ما، اور اپنے متعلق نمبر 2 فی الارض جار مجرور مرکب جاری، اور تاکید جمیعاً سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زی ہے تو اللہ زی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ثم معرفت ہے استوا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف سوا یا یسوے یو باب ضربا یضرب، سوا یا کے اندر الف تے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا استوا یا، سوا یا کے اندر الف تے داخل کیا، شروع پہ الف زیر والا، ماضی کے پہلے حرف سین پر جزم، اور اس کے بعد تا زبر والی داخل کی تو سوا یا سے استوا یا، پہلے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری یا خالی کر کے واو کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا استوا،
فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل الی حرف جار ہے السماء الفلان سے سما السماء وہ تھا الی حرف جار کا مجرور ہوا دل السماء جار مجرور رقبے جاری جملہ بنے گا استوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق الی السماء جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فارق ہے سوا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تیسرا مرفوع کا ماضی معروف سابا یا یسوے جو باب ضربا یضربو سابا یا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف واو پر شد آ گئی تو یہ بن گیا سوا یا فعل ماضی معروف پھر اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے واو کو ایک اور زبر دی وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو سوا یا سے آسان ہو گیا سوا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سبا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1 سبا اس میں رکھا سب ان تھا یہ سبا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو سب ان سے سب ان پھر سب ان کی ایک زبر ختم ہوئی تو سبا مضاف سماوات اس میں رکھا سماواتن تھا سبا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو سماواتن سے سماواتن سبا مضاف سماوات مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں سبا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 جملہ بنے گا سبا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہنہ اور مفعول نمبر 2 سبا سماوات مفعولی حالت سے مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور فتح ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کل اس میں نکرہ کلن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کل دن جار مجرور رقبے جاری پھر کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیئن ہو گیا کل شیئن مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل 2 پیشوں سے فاعلی حالت جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا بکل شیئن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ